بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرفراز چودھری حاضر خدمت ہے اور پیش کرتا ہے آپ سب کے سامنے پیار بھرا جی آئینوں بخیر راگ لے سائیں بھلی کریاں، اور کہتا ہے دل سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دیکھ کے شان مصطفیٰ، دیکھ کے شان مصطفیٰ، حوریں پکاری نور خدا، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بے کمال ہی، اور کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بے جمال ہی، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع و خصال ہی۔ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ پیارے دوستو، پیارے ساتھیو، میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے صلو علیہ وآلہ۔ پیارے دوستو، پیارے ساتھیو، دونوں جہانوں میں سب سے زیادہ مکرم و محترم اور محبوب ہستی نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس ذات پاک پر درود و سلام کی تاکید ہی اہل ایمان کو اس بات سے کی گئی ہے کہ یہ کام خود خالق کائنات اور فرشتے بھی فرماتے ہیں۔ اس طرح یہ خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک بات ٹھہری۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الاحزاب، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ پیارے دوستو، پیارے ساتھیو، مفسرین کرام نے اللہ کے درود بھیجنے سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرمانا، مقام محمود اور مقام شفاعت پر فائز ہونا مراد لیا ہے، اور ملائکہ کا درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب عظمیٰ کو بلند سے بلند کرنے کی دعا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے، اور اہل ایمان کے لیے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنے میں زبان سے صلاۃ و سلام بھیجنے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لامتناہی محبت اور زندگی کے ہر لمحے اور درجہ میں اتباع و پیروی شامل ہے۔ پیارے دوستو، پیارے ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اہل ایمان کی طرف سے محبت و عقیدت کا اظہار ہے۔ اس سے نہ صرف ایمانی رشتہ اور روحانی رابطہ مضبوط ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے حقدار بھی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجے گا، اس کے 10 گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت بھیجے گا۔ پیارے دوستو، پیارے ساتھیو، اس لیے بزرگوں نے دعا کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ اول و آخر میں درود ضرور پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں درودوں کو قبول فرمائیں گے، اسی لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے درمیان کی دعا کو چھوڑ دیں اور قبول نہ کریں۔ پیارے دوستو، پیارے ساتھیو، اہلان وطن، اس شخص کے متعلق وعید ہے کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
درود نہ بھیجے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ دنیا و آخرت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعامات کے ایمان افروز واقعات پیش آتے رہتے ہیں، انہی میں ایک زاہد و عابد شخص کا ہے جس پر 500 درہم قرض تھا اور حالات ایسے نہ تھے کہ قرض ادا کیا جا سکتا۔ پریشانی میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ابو الحسن کسانی کے پاس جاؤ اور میری طرف سے کہو کہ وہ تمہیں 500 درہم دے۔ اگر وہ کوئی نشانی طلب کرے تو کہنا کہ تم روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 100 بار درود کا تحفہ بھیجتے ہو، مگر کل تم نے یہ تحفہ نہیں بھیجا اور درود نہیں پڑھا۔ تو پیارے دوستو، پیارے ساتھیوں، اس مرد درویش نے ابو الحسن کسانی کے پاس جا کر حال زار بیان کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام عالی شان اس کے سامنے رکھا۔ ابو الحسن نے اس بات پر خاص توجہ نہ دی، پھر پوچھا، تمہارے پاس اس واقعہ کی کوئی نشانی ہے؟ درویش نے ساری تفصیل اور نشانی بتائی تو ابو الحسن سنتے ہی تخت سے زمین پر گر پڑے اور سجدہ شکر ادا کیا اور کہا، اے درویش، یہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان راز تھا، کوئی دوسرا اس سے واقف نہ تھا۔ واقعی کل رات میں دولت درود پاک سے محروم رہا۔ پھر عرض کیا، 500 درہم کی تعمیل ہے اور 1000 درہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیغام و بشارت لانے کا شکرانہ ہے۔ محترم دوستو، پیارے ساتھیو، العبارہ کتاب میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام درود و سلام کے ساتھ جس کتاب میں لکھا گیا، جب تک وہ کتاب موجود رہے گی فرشتے لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، کیسی بڑی سعادت ہے! اس لیے جہاں بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آئے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھا جائے۔ بچوں کو بھی شروع ہی سے اس بات کی عادت ڈالی جائے، کسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے تو کسی ایک فرد کے قدرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دینے سے باقی لوگوں کو بھی اس کی تاکید ہوگی، جس سے ان کی عادت پختہ ہو جائے گی۔ اسکول کالجز میں یا گفتگو میں بعض لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، اس لیے انہیں درود و سلام نہ بھیجنے والوں کے متعلق حدیث سنا دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پیدا کرنے، قائم رکھنے اور بڑھانے کے لیے دن رات کے اوقات میں مصروفیات یا فراغت میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں۔ گھر کے کام کے دوران جب ذہن و زبان فارغ ہو تو درود ہی میں مصروف رہے۔ تجربہ کی بات ہے کہ وہ کام بھی بہترین انداز میں ہو جاتا ہے اگر خواتین کھانا پکانے کے دوران پڑھیں گی تو کھانا لذیذ اور برکت والا ہو جائے گا۔ سفر کے دوران درود شریف پڑھنا ایک عادت بنا لیں۔ سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اختصار کے لیے جو بھی درود شریف پڑھا جائے وہ بہتر ہے، مگر کسی قسم کا شرک نہ پایا جائے۔ تمام درود شریف جو کتابوں میں منقول ہیں ان میں آل کو کہیں بھی ترک نہ کیا جائے۔ الحمدللہ، ہمیں بھی درود و سلام میں آل کو لازماً شامل رکھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، پیارے ساتھیوں، ان سب درود و سلام کے علاوہ محبت کی تکمیل اتباع سے ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ ہمیشہ جاری رکھیں اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنا کر دوسروں کو بھی اس طرف توجہ دلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحیح معنوں میں دل کے شوق اور محبت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ
درود و سلام بھیجنے والا اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، پیارے ساتھیو، میری آج کی ویڈیو حقیرانہ سا نذرانہ عقیدت ہے۔ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بارگاہ رسالت میں مقبول فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، ہمارا محبت بھرا پیغام دوسروں تک لازماً پہنچائیں، ضرور پہنچائیں، تاکہ دوسروں کے کانوں تک بھی ہماری آواز پہنچے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص عمل کر لے اور ہمارے لیے بھی بخشش کا سبب بنے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے، چلتے چلتے پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔